آئیے ایک اور ہمارے عالم دین جب سے مفتی اشفاق صاحب وہاں آئے ہیں یا جو نیا ٹرسٹ آیا ہے شعیب صاحب وغیرہ، اور انہوں نے اس کو کمیونٹی سینٹر بنایا ہے، کمیونٹی سینٹر بنایا، بہت اچھی طرح سے، بہت پابندی سے، بہت اندر تک جا کر کمیونٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں. ایک بہت اچھے انسان، دلوں میں اترنے کے لیے خوبصورتی کے نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت اچھے اخلاق کے مالک. میں درخواست کرتا ہوں مفتی اشفاق صاحب سے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مفتی اشفاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. تمہید میں جو تائیدی کلمات کہے جاتے ہیں اس کو اختصاراً، اور ماشاءاللہ یہ جو کام گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کر رہا ہے یقیناً قابل تحسین ہے، قابل قبول ہے، بلکہ ہمارے دل کی آواز ہے، ہونا چاہیے، اور ہمیں اس درد کا حصہ بننا چاہیے. وہ شعر جو ہم بارہا سنتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. کرو بیاں فرشتوں کو کہتے ہیں. فرشتے کتنی عبادت کرتے ہیں، عبادتوں کا ذکر کیا. میں ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. ہم میں کون ہے جو اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے، کیا طاقت ہے، کیا صلاحیت ہے کہ اللہ ہم سے مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ مفسرین کو اٹھا کر دیکھیے، ایک مفسر نے تو واضح لکھا ہے کہ آپ جو پریزنرز ہیں، جو قید و مشقت میں ہیں، اور پھر اس میں وہ لوگ جو ایسے الزامات کے تحت ہیں، ان کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. دوسری بات، ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر آ رہے ہیں. کیفیت تھی، اس کیفیت کے نتیجے میں کچھ جملے کہیں کہ مجھے ایک احساس پیدا ہو رہا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور مجھے ایسا لگتا ہے میری دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے. ابھی اسلام کی تعلیمات نہیں آئی ہے، ابھی شریعت نہیں آئی ہے، ابھی قرآن کے احکامات، حدیث، تفسیر، فقہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، روزے، مسائل نہیں آئے ہیں. پہلا موقع ہے. اقرأ بسم کی 5 آیتیں ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ سلام ہو، ایسی خاتون اسلام تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان کو یاد کیا کرتے تھے. کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک تصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. میں ان تینوں کا ذکر نہیں کرتا ہوں، آپ کے لیے موقع ہے کہ اس کی ڈیپ میں جائیں. اخیر میں کہا وتعین علی نوائب الحق. یا رسول اللہ، آپ حق کے راستے میں انابت، پریشانیوں کا جو شکار ہوتے ہیں ان کا آپ تعاون کرتے ہیں، یا آپ کا بہت بڑا تمغہ امتیاز ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ جملے ہم کو اپنے دل سے اور اپنے ذہنوں سے باندھ کے رکھنے چاہیے. بہت عظیم کام ہیں. اور جیسے شیخ بتا رہے تھے، قرآن کریم نے جہاں صدقات وہ زکوٰۃ کا ذکر کیا، اس میں وہ پھر رقاب کا ذکر کیا ہے کہ گردنوں کے چھڑانے میں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا اور وہ نظام ختم ہوا. بعد میں یہ قیدیوں کا سلسلہ جو شروع ہوا تو ایک بڑی علماء کی جماعت ہیں جو اس سلسلے میں زکوٰۃ کی رقم کے استعمال کی بھی اجازت دیتی ہے. لیکن جیسے مولانا نے کہا کہ صرف زکوٰۃ پر کیوں، ذرا وہ درد پیدا کریں. کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں کہ جس ماں کا بیٹا قید میں ہے، جس بیوی کا شوہر قید میں ہے، جس کا جو ہر عید میں اس کا انتظار کرتی ہے، یہاں تک کہ نوجوان بیوی اس کے سر کے بال سفید ہونے لگے، بچے انتظار کرتے کرتے بڑے ہو گئے، والدین انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمیں وہ درد کب کیسا پیدا ہوگا؟ تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر سارے راستے آسان ہیں. یہ 300 400 کیا، 3-4 ہزار کیا، 3-4 لاکھ لوگوں کی بھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ یہ مجمع اس ضرورت کو پورا کرے گا. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.